السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، بفراغت، وَادْخُلُوا، اور تم داخل ہو، الْبَابَ، دروازہ، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے رہنا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے یا پھر اریحہ، جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اس سے حالی کر گئے تھے۔ وہاں نہ غلے میں میوے بکثرت تھے، تو اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ نا ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ نا استغفار تھا، تو انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہو گئے، اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پہ حبۃ فی شعرہ کہنے لگے، جس کا معنی تھا کہ بال میں دانہ۔ تو اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں نہ ان پر طاعون مسلط کیا گیا تھا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انہیں حکم دیا تھا کہ صحرا سے نجات ملنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو اور شکر ادا کریں۔ سجدے سے مراد یعنی کہ جھکے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ وہ اس حالت میں بستی میں داخل ہوں کہ ان پر خشوع و خضوع طاری ہو، یعنی تکبر کی بجائے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اور اس سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو انہوں نے نا ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر نہ تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں معافی مانگنے اور عاجزی سے داخل ہونے کا حکم دیا، تو پھر اس موقع پر بھی وہ ناکام ہوئے۔ اس طرح ان کا جرم ثابت ہو گیا اور بنی اسرائیل ہلاک و کردار کے اعتبار سے گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، یعنی کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی کہ اس سے پہلے جو بھی نافرمانیاں تم کر چکے ہو ہم انہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے، تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والے کو زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں سے اب یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حکم کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں، نہ تو حکم کو بدلتے ہیں اور نہ کام میں نقص رہنے دیتے ہیں۔ احسان کرنے والے کو زیادہ دینے سے مراد ہے کہ ان کے حق سے زیادہ دینا، ان کے مطالبات سے ان کو زیادہ دینا، دنیا کے علاوہ نہ ان کو آخرت میں بھی اجر دینا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو محسن ہے اس کے احسان میں اضافہ کر دیں گے، اور جو خطا کار ہے اس کی خطائیں بخش دیں گے۔ بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی جزا زیادہ دیں گے۔ تو انہیں جو حکم دیا گیا تھا نا انہوں نے ویسا نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑاتے رہے، حبۃ فی شعرہ کے بال میں دانا۔ تو پھر اس مذاق و نافرمانی کی وجہ سے نا ان پر ہی سزا ہوئی تھی، طاعون مسلط ہوا تھا، تو بہت سے اسرائیلی ہلاک بھی ہو گئے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔